خوش آمدید. اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں. آپ بہت ویل نون سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، گفتگو کے ذریعے سے بھی، لوگوں کو مشاورت کے ذریعے سے بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ویلنگ بیس میں. آپ بڑا افیکٹولی بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کل آپ کے ایڈکشن جو پیشنٹ آئے تھے انہوں نے تو لوگ سب کو بہت اچھا لگا کہ انسان واقعی نکل سکتا ہے نشے سے اگر وہ نکلنا چاہے تو. یہ تو ایسے تو سینکڑوں لوگ ہیں، آپ چاہیں تو ہر ہفتے لوگوں کو ایسے لوگ دکھائیں، اور وہ میں خود حیران ہو رہا تھا وہ کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے. آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ پیشنٹ جو آپ کے پاس سے ہو کے آتے ہیں انہیں کچھ ہو جاتا ہوگا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اتنا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی ساری باتیں ان کے منہ سے جب میں سنتا ہوں تو مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ لگے رہو، یہ سمجھیں گے. شروع میں وہ ریزسٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں صحیح لگ رہی یا ہم نہیں اس کو قبول کر سکتے. وہی باتیں بعد میں ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں. اب یہی جو کل عرفان آئے تھے، اب تو وہ میرے بہت گہرے دوستوں میں سے بھی ہیں، کیونکہ 14-15 سال ہو گئے ہیں. تو میں مشورہ کرنا ہو تو ان کو میں شام کو واک پہ بلا لیتا ہوں. خود اپنے لیے مشورہ کرنا ہو تو اتنی کلیئر تھنکنگ، اتنی اچھی بات چیت اور لاجیکل تھنکنگ وہ دیتے ہیں. لیکن شروع میں اتنے ہوسٹائل تھے، اتنا دشمنانہ رویہ تھا کہ مجھے ان سے بات چیت کرنے میں مشکل پیش آتی تھی. اچھا، اب یہ سارے لوگ، اب صبح ایک کالر تھی وہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی بہت پیارے ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ نشے کے مرض میں مبتلا ہے، لیکن ان کو تو ہوش نہیں ہے اپنی، تو ہم ان کے اندر کیسے پیدا کریں یہ جسے کہتے ہیں ایک ڈرائیو کہ چھوڑنا ہے، اس نے اس چیز سے چھٹکارا پانا ہے. دیکھیں، پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ فیملی ٹریننگ حاصل کرے کہ نشے کی بیماری ہے کیا ہے، تاکہ وہ مدد کر سکیں. اگر آپ نے کسی کے مسئلے میں اس کی مدد کرنی ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ وہ مسئلہ ہے کیا. ورنہ تو خالی آپ بھاگ دوڑ ہے جو کہ آپ کرتے رہیں، کبھی غصہ کریں، کبھی پیار کریں، کبھی لان تان کریں، کبھی کچھ، تو یہ سب چیزیں ورک نہیں کرتی. اصل بات یہ ہے کہ مریض کا جو علاج ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت غلط فہمیاں ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو ٹریننگ ملتی ہے، جو سینٹرز ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے، ان کی طرف سے ٹریننگ ملنی چاہیے کہ آپ اپنے مریض کو راضی کر سکیں علاج پہ. اور اگر کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر آپ کو یہ ٹریننگ نہیں دے سکتا علاج سے پہلے، تو آپ سمجھے کہ وہ آپ کے مریض کا بھی کوئی بھلا نہیں کر سکتے. اور پہلا حصہ جو 1-1.5 ماہ تک چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مریض داخل نہیں ہوتا، بلکہ فیملی آتی ہے اور ٹریننگ پاتی ہے. پھر اس ٹریننگ کی بنیاد پر وہ مریض کو علاج کے لیے راضی کرتے ہیں اور مریض خود چل کے آتا ہے، جیسے تمام مریض خود چل کے اسپتال دوسرے بھی جاتے ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس کچھ کیا ہیں؟ اب اگر گھر میں آس پاس کوئی پیارا ہمارا اس طرح کے کسی ایک مسئلے میں مبتلا ہو، کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں نشے کی بیماری کیا ہے تو پھر اس بارے میں اس سے بات کرنے کی بجائے، یعنی اپنے لوڈ ون سے بات کرنے کی بجائے، آپ کسی پروفیشنل سے بات کریں اور جانیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے بھی جان سکتے ہیں. آپ سرچ پہ لکھیں ایڈکشن تو بہت ساری معلومات آئیں گی. تو آج کل تو یہ کوئی زیادہ دشواری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ کو مل نہیں سکتی. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کو نشے کی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے تھوڑا تکلیف دہ موضوع ہوتا ہے، اور ہم اس موضوع پہ معلومات حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک دوسرا، جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں اگر عشق محبت پہ بات کرتی ہوں، میری زندگی کی تھیم اینڈ فلسفی، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ لونگ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے، مگر لوگ اس کو پرسنلائز کر لیتے ہیں. سو ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کریں. ہمیں اسے چھپانا، اس کے بارے میں بات نہ کرنا، ایوائڈ کرنا، شو آف کرنا، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ایسے میں بہت مسائل پھر پیدا اور بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے، آپ اس وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے گھر آئیں گے. اگر آپ ملیں گے، گھر آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں کسی کا شراب کی بیماری کا یا نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے. تو ایسے میں جب آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کمزوری پال لیتے ہیں، آپ تنہا ہو جاتے ہیں، اور پھر تنہائی میں آپ کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ آپ ناکام ہیں. اگر آپ اپنے خامد کو یا بیٹے کو، کوئی خرابی ہوگی جو میرا بیٹا ایسے ہو گیا. بعض اوقات تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے بیٹے کے اندر یہ چیز آئی ہے. تو یہ جو تصور ہے کہ کسی گناہ، ماضی کے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں یا ہمارے بچوں کو بیماری ملتی ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے. بیماریاں دنیا میں ہیں اور وہ ایک قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کو مل رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ان کو میں شامل کر لوں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। निफाबी, तो मुझे ये पूछना था कि जो एडिक्शन का आप टॉपिक कर रही हैं, कि कोई भी बैड हैबिट्स हो, इनको छोड़ने के लिए जो है डिटर्मिनेशन इंसान के अंदर कैसे पैदा की जा सकती है? कैसे पैदा की जा सकती है, साथ रही। और बाकी मुझे आपके टॉपिक के ऊपर एक शेर कहना था। हाँ हाँ जरूर। वो है कि कांटे भी चुनने पड़ते हैं राह हयात में, फूलों की सेज ही तो नहीं जिंदगी का नाम। क्या बात है, इस्तगना खूबसूरत। आपके नाम का मतलब क्या है? इस्तगना का मतलब है इज्जत और दौलत वाले। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा, इन्होंने एक नुक्ता उठाया है कि और भी कोई आदतें होती हैं जो तकलीफ दे होती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो एडिक्शंस हैं ये कई तरह की होती हैं। इनमें से कुछ एडिक्शंस हैं जो बड़ी बदनाम हैं, जैसे कि नशे की एडिक्शन, शराब या हेरोइन या चरस। फिर गैम्बलिंग की एडिक्शन है, वो बड़ी नोटोरियस है। पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, वो बहुत नोटोरियस है। फिर कुछ न्यूट्रल एडिक्शंस होती हैं, जैसे वर्कोहलिज्म है, लोग ज़्यादा काम करते हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होते हैं, दूसरों को तकलीफ होती है, तो ये न्यूट्रल है। फिर ओवर ईटिंग भी एक एडिक्शन है, ये ईटिंग डिसऑर्डर, कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना, मोटापे का शिकार होना, अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करना, अपनी तरक्की के रास्ते मसदूद करना। सही। अच्छा, कुछ फिर ये ऐसी एडिक्शन होती है जो सीक्रेट भी होती हैं। वो कौन सी है? मतलब जैसे कि मजहबी इंतहा पसंदी आप देखें कि एक ये इंतहा है कि लोग बहुत मजहबी तौर पर इंतहा पसंद होते हैं, और दूसरी इंतहा है कि वो मजहब से बिल्कुल बेबहरा होते हैं। तो ये दोनों इंतहाएं हैं। जब आप दोनों इंतहाओं पे चले जाएंगे, पूरी कौम जो है उसमें बट जाएगी कि एक तरफ वो लोग हैं कि जो ईद की नमाज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तो दूसरी वक्त तरफ वो लोग हैं जो 24 घंटे इसी काम में रहना चाहते हैं। तो ये जो दोनों इंतहा पसंदे हैं, ये इनके सेंटर में जो है हमेशा सही जगह होती है। तो जितने भी ये तकलीफ दे मसले होते हैं, इनके लिए वो डिटर्मिनेशन की बात कर रही है, जो विल पावर की बात कर रही है। कैसे आएगी? तो एक्चुअली विल पावर जो है वो स्किल पावर होती है। जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो स्किल पावर्स की मरहूने मिन्नत होती है। मसलन विल पावर आती है जब आप अपने मूड और मिजाज को अच्छा बना सकते हैं, यानी आप अपने आप को गुस्से से, बेचैनी से अगर बचा सकते हैं, नदामत से बचा सकते हैं, एम्बैरसमेंट से बचा सकते हैं, जो कि असर्टिवनेस सीखने से होता है, तो फिर आपकी विल पावर ऊपर आ जाएगी। फिर अगर आप दूसरों से बातचीत करना सीख लेते हैं, जिसे हम क्रूशल कन्वर्सेशन कहते हैं, कि मुश्किल मौक़ों पर मुश्किल लोगों से जज्बाती फ़ज़ा में कैसे बात करें, तो उससे भी विल पावर फिर ऊपर आती है। फिर जो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के रिश्ते को बरकरार रखते हुए डिसिप्लिन करना, जिसे टफ लव कहते हैं, फिर उससे विल पावर और ऊपर आती है। फिर एक इंटरवेंशन चीज़ होती है, यानी दूसरों की ज़िंदगी में मदाखलत करना, ये एक सीखने का काम है। जब हम ये सीखते हैं तो इससे विल पावर और ऊपर आती है कि अच्छे तरीके से दूसरों की ज़िंदगी में दखल देते हैं, पहले ये जानते हैं कि दूसरों को बदलना कैसे मुमकिन है, और उसके लिए अब बड़ी मॉडर्न जो रिसर्च हुई है उसके तहत तरीके आए हैं कि 6 तरीकों से आप दूसरों को बदल सकते हैं। सिर्फ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात नहीं है। अच्छा, और कौन से? मसलन आप दूसरों को ऑब्जर्व करें कि उनको दिखाएं कि आप जो किसी में तब्दीली लाना चाहते हैं वो तब्दीली दूसरों में दिखाएं। मतलब अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनाना चाहते हैं तो आप उनको वो चीज़ दिखाएं कि डॉक्टर कैसे काम करते हैं, इंजीनियर्स का क्या होता है, पायलट्स की ज़िंदगी कैसे होती है। इसी तरह अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि वज़न कम जो है कैसे किया जाता है, तो आप ऐसे लोग दिखाएं जिन्होंने वज़न कम किया है। अगर नशा छुड़ाना चाहते हैं तो ऐसे लोग उनको दिखाएं जिन्होंने नशा छोड़ा हो। तो देखने से, ऑब्जर्व करने से, रोल मॉडल यानी उनके सामने कोई एक आए, ऑब्जर्व करने से बहुत ज़्यादा यानी बेहतरी आती है। जैसे किसी को अगर एयर ट्रैवल फोबिया है तो वो एयर ट्रैवल बेशक ना करे, लेकिन एयरपोर्ट पे जाके लोगों को आते जाते देखे लोग किस तरह सेफली सफ़र कर रहे हैं, किस तरह जहाज चढ़ते और उतरते हैं। इस तरह एक चीज़ पीयर प्रेशर है, यानी दूसरे लोग जिनके साथ आपकी दोस्ती है, जब वो आपको कहेंगे तो आप कोई काम करेंगे। जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, वो जब भी कोई काम कहेंगे आप कहेंगे जाओ मैं नहीं करता। तो नशे के मरीजों के हवाले से भी ये ज़रूरी है कि वालिदैन पहले उनके साथ ताल्लुकात को ठीक बनाने पे तवज्जो दे। जब ताल्लुकात ठीक होंगे वो बात भी मानेगा, लेकिन जब तक लड़ाई झगड़ा जारी रहता है तो तब तक कोई बात नहीं मानता। तो बात मनवाने के लिए दोस्ताना रवैया, पीयर प्रेशर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यानी जो किसी को बदलने के तरीके हैं, उसमें यह कि उसके लिए ये एक दिलचस्प गेम बना दे, जैसे वीडियो गेम्स होती हैं जिसमें स्कोर होता है। तो लोगों को हमेशा जो है इन चीज़ों से बड़ी दिलचस्पी होती है। आप सोचिए अगर किसी खेलों के अंदर अगर स्कोर बोर्ड ना हो,
ون ڈے میچ ہو رہا ہے, کوئی سکور بورڈ نہیں ہے, تو کوئی اسے دلچسپی سے نہیں دیکھے گا. اس کے علاوہ جب آپ کسی کو ریوارڈ کریں تو یہ خیال رکھیں کہ آپ اسے پرائیڈ والی کوئی چیز دیں, ایسی چیز دیں جسے وہ فخر محسوس کرتا رہے. پنشمنٹ کو عام طور پر اب آبسولیٹ طریقہ سمجھا جاتا ہے. پھر بیک ڈراپ جو ہے اس کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے کسی آپ پیشنٹ کو بدلنا چاہتے ہیں, پورے گھر میں کوئی تبدیلی لانا ضروری ہوگی. جب پورا گھر بدلے گا, بہتر رویوں کا, تو جو بیک ڈراپ ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو جو ول پاور ہے اس کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہے یا نہیں ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. ول پاور کو پیدا کیا جا سکتا ہے سکلز کی مدد سے. سوچ جذبے کو تحریک دیتی ہے, جذبہ عمل کو تحریک دیتا ہے, اور عمل آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل چیزیں ٹریننگز ہیں, یعنی شیم کو ہیل کرنا, فیئر فوبیاز کو ہیل کرنا, سپرسٹیشنز کو ہیل کرنا, ill founded beliefs پہ کام کرنا. یہ دماغ کو وائرس کی طرح خراب کرتے ہیں, جیسے کمپیوٹر میں وائرس ہوتا ہے. اسی طرح پرسنل ڈیولپمنٹ میں رہنا, کچھ نہ کچھ سکل سیکھتے رہنا, اچھی عادات کیسے پیدا کی جاتی ہیں وہ سیکھنا. جیسے کچھ دنیا میں ایسی عادتیں ہیں جو کہ انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہیں, جیسے ذمہ دار بننا, ترجیحات اپنی سیٹ کرنا, اور اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنا اور لوگوں کا خیال رکھنا, توجہ سے بات سننا, پھر ٹیم ورک کرنا, اور کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرتے رہنا. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ آمنہ بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آمنہ؟ رانی. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, بات پوچھنی ہے. میرے میاں کو عادت ہے کہ وہ ان کے آگے اگر بیٹھے رہو نا, ان سے کوئی بات کرو, ایک بات کو 4 سے 5 مرتبہ دہرانی پڑتی ہے, تو وہ پھر کہیں جا کے وہ جواب دیتے ہیں. پتہ نہیں اپنی سوچوں میں گم سے رہتے ہیں. ہر وقت ایسے ہی رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہے, صرف دفتر میں بھی ایسے ہی؟ پتہ نہیں, مجھے تو یہ اتنا خاص ہوتا نہیں ہے. تھوڑا سا آپ انہیں آبزرو کریں نا, اماں کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, یا صرف آپ کے ساتھ یہ رویہ؟ نہیں, وہ زیادہ رہتی ایسی ہے. رہتے ہی ایسے. جی کچھ پوچھنا چاہیے؟ جی یہ جی ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی وہ آپ سے ہوں ہاں میں جواب دیتے ہیں یا بالکل نہیں بولتے؟ نہیں, ہوں ہاں میں جواب دیتے ہیں. اچھا, ایسا کئی دفعہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے جس میں وہ سارا دن بولتے رہتے ہیں. صحیح, ہاں. اور پھر گھر آ کے وہ اب اس میں تبدیلی چاہتے ہیں. لیکن کچھ مشکل لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو دفاتر میں بھی ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی ہوتے ہیں, کہ وہ تھوڑے سے گونگے بہرے ہوتے ہیں, یعنی وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ سب سے مشکل لوگ ہوتے ہیں مشکل لوگوں میں سے, کہ جو بات نہیں کرتے, اپنے دل میں بات رکھتے ہیں, اور جب آپ ان سے کوئی بات کریں تو وہ ایک اس میں ڈیلے آتی ہے. جیسے آپ کا یہ ٹیلی ویژن پروگرام میں کبھی کالز آتی ہیں تو ایک ڈیلے ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ذرا اپنا ٹیلی ویژن ذرا آپ اس کی آواز بند کر دیں. تو یہ جو ڈیلے گھروں میں لوگ ہوتے ہیں, کہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے, تو وہ تھوڑی دیر تقریباً 15 سیکنڈ سوچ کے جواب دیں گے کہ ٹھیک ہوں. تو آپ کو اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے. تو یہ ان مشکل لوگوں سے گفت و شنید کو بہتر بنانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اس کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ان سے صرف وہ سوال کریں جو کہ کیا, کیوں, کہاں, کیسے, کب, کس لیے, جس کا کچھ تفصیلی جواب ہوتا ہے. نمبر 2, ان سے آپ نیوٹرل موضوع پہ بات کریں. جو ان کی دکھتی رگ ہے اس پہ بات نہ کریں, نیوٹرل موضوع پہ بات کریں جو آپ کے درمیان رکابت یا رنجش کا باعث باتیں نہیں ہوتی, وہ باتیں کریں. ان کو باتیں کرنے کی عادت ڈالیں, ان کے فیوریٹ سبجیکٹ پوچھیں, ان سے اس بارے میں بھی بات کریں کہ آپ کم کیوں بات کرتے ہیں, آپ زیادہ بات کیوں نہیں کرتے. یہ کئی دفعہ بچپن سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ لینگویج نہیں سیکھ پاتے, کیونکہ وہ ان کا دوسروں سے انٹریکشن منفی ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات بچپن کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے کہ گھر بھرا ہوا نہیں ہوتا, وہاں کوئی کم لوگ ہوتے ہیں جن سے زبان سیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے. اگر کسی گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو پہلے ہوتا تھا اس میں بچے بڑی باتیں جلدی سیکھ لیتے تھے, لیکن اب چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کم ہو رہا ہے, میاں بیوی رہتے ہیں, میاں کام پہ چلا گیا, بیوی کام پہ چلے گی, اور بچہ پیچھے اکیلا ہے, تو اسے بات سیکھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ بات چیت سیکھنے کے لیے کسی ادارے سے رجوع کرنا چاہیے. اب انہیں سکھانی پڑے گی. نہیں, انہیں میں مشورہ یہ دوں گا, میاں مٹھو کو جیسے سکھاتے ہیں نا, میاں مٹھو چوری کھاؤ گے, تو آپ کو اسی طرح سے نہیں, سبھی کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ لینگویج کو دیکھیں. ہم 3 سطح پہ لینگویج. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں تو نہیں کر رہی, اب میری یہ کالر پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں. انہوں نے لکھا میں اپنے شوہر پہ بہت شک کرتی ہوں,
ڈاکٹر صداقت سے پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 1 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر لڑکیوں سے ملتے ہیں, پلیز ہیلپ می. اب میں نے نہیں کہا کچھ بھی, اب کل کو آپ مجھے کہیں جی میاں بیوی کا بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا, آپ کو کر رہی ہیں. پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا جو پچھلی کالر کے جواب میں, کہ ایک تو سب کو لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں زبان دانی سیکھتے رہنا چاہیے, خاص طور پر فیلنگ لینگویج کے جذبات کا اظہار کیسے کریں, اور اس کے لیے مادری زبان کافی نہیں ہوتی, وہ گزارے مظاہرے کے لیے ہوتی ہے. اسکول کالج میں جو زبان ہوتی ہے اردو, وہ ہمیں باہمی رابطے کے لیے ہوتی ہے, اور کوئی زبان جیسے انگلش ہے یا کوئی زبان ہے وہ ہمیں کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے سیکھنی چاہیے جس سے دنیا بھر کے علوم ہماری طرف آتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب جو انہوں نے شک کی بات کی ہے تو یہ بھی ایک آبزرویشن سے ہم سیکھتے ہیں, کیونکہ دوسری خواتین کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خاوند پہ شک کرتی ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو اپنا لیتی ہیں اور ان کی ٹو میں لگی رہتی ہیں, جبکہ ٹو میں لگے رہنے سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر وہ لڑکیوں سے ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پروفیشن کا تقاضا ہو, لیکن اس کے لیے بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اپنے خامد کی حفاظت کیسے کریں, جیسے خواتین سونے کی حفاظت کرتی ہیں نا. نیکسٹ سیشن میں آپ ہمیں یہ ٹریننگ دے دیں گے؟ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جیسے لوگ خواتین دیکھیے سونے کی حفاظت کرتی ہیں, اپنی بلانگنگز کی حفاظت کرتی ہیں, خامد پہ صرف شک کرتی ہیں, اس کی حفاظت نہیں کرتی. حفاظت کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جو کہ پہلے اگر آپ سیکھ لیں کہ یہ ایک میری قیمتی چیز ہے, اگر خواتین خامد کو قیمتی چیز, چونکہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ہے, سو یہی قیمتی چیز کا جو حفاظت ہے یہ ہم اپنی اس کالر کے لیے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اگلے پروگرام میں اس موضوع پہ بات کریں گے. لیکن ہم نے ایڈکشن کو بھی بیچ میں چھوڑا ہے کیونکہ بیچ میں اور ساری چیزیں آنا شروع ہوگی. سو ہم ان سب کو ابھی کمپائل کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان تمام چیزوں کے اوپر سب لوگوں کو گائیڈنس دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. گاڈ بلیس یو, تھینک یو سو مچ. مجھے چلنا ہے ان لوگوں کی طرف جن کے لیے آج کے دن اہم ہے, لیکن اس سے پہلے ہماری آج کی ڈش جو ہے وہ ڈسپلے پر ہے. بلال کا جھٹ پٹ مٹن جو ہے آپ ٹرائی کیجیے گا, آئی ایم شیور یو لو اٹ. اور